پیسہ حرام ہے، ایسے ہی جیسے سود کا پیسہ حرام ہے، رشوت کا پیسہ حرام ہے، رنڈی کا پیسہ حرام ہے، جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں میں، جیسے رنڈی کی اجرت حرام ہے نا، رنڈی کی، ایسے یہ والی اجرت، یہ والے پیسے بھی ایسے ہی حرام ہے، سیم کیس ہے بالکل، ہمارے سمجھ میں آیا اللہ کرے۔ ایک مسئلہ یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے ماحول میں یہ عجیب سی چیز آ گئی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اپنا گھر کسی کو کرائے پر اگر دے دے یا اپنی دکان دے دے، بس اب یہ اس کا مالک بن گیا۔ اب کسی موقع پر سال 2 سال کے بعد، 50 سال کے بعد مان لو، یا 10 سال کے بعد، یا 15 سال کے بعد، یہ اگر اس سے مالک آ کر کہتا ہے نا بھی میرا گھر خالی کر دو، اتنا موٹا منہ ہو جاتا ہے اس کا، کیوں خالی کر دو؟ اور وہ کہتا ہے مجھے 50,000 روپے دو خالی کرنے کے، 1 لاکھ روپے دو خالی کرنے کے، 1.5 لاکھ روپے دو خالی کرنے کے۔ یعنی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے نمونے بھی ہمیں دیکھنے ملیں گے دنیا میں۔ ظلم اور زیادتی کی انتہا دیکھیے، گھر اس کا بنایا ہوا، اس نے رہنے کے لیے دیا، یہ تو ایک احسان، مزید احسان، ورنہ فٹ پاتھ پر مرتا یہ بارشوں میں جو ہے چکر لگاتا اور کیا نام ہے سردی برداشت کرتا فٹ پاتھ پر، اس نے کرائے پر رہنے کے لیے اپنا گھر دے دیا اور یہ کہتا ہے میں خالی نہیں کروں گا، اتنے پیسے دے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر جو کہ ظلم و زیادتی کا دور ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان مالک بیچارہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اگر بات آگے بڑھے گی اور پولیس کیس ہوگا تو یہ تو دنا دن پیسے لگا دے گا۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، 50 لاکھ کا اگر گھر ہے اور ناجائز 5 لاکھ لگا کر کے 50 لاکھ کے گھر پر قبضہ ہو گیا تو اس کا تو کچھ بھی نہ گیا، اور وہ مکان مالک بیچارہ سوچتا ہے کہ 50 لاکھ کا میرا گھر بھی جا رہا ہے اور پھر پیسے بھی لگاؤں۔ ظلم و زیادتی کا دور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایسے لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مرنا ہے ایک دن۔ یہ گھناؤنی حرکت کرنے والے لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بدبودار سڑے ہوئے حرکت کرنے والے لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک دن مرنا ہے۔ اسرائیل نے آج تک کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اور بڑے بڑے آئے ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے ظلم کرنے والے، بڑی بڑی زیادتی کرنے والے آئے ہیں، سب کا انجام یہ ہوا ہے کہ وہ قبر میں گئے ہیں اور ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہیں۔ بہت بڑے بڑے آئے ہیں، نمرود، فرعون، حامان، قارون، چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر، یہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اتنا طاقت سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن ایک دن آیا، مر گئے۔ جس طرح اوروں کے جسم میں کیڑے پڑے، ان کے جسم میں بھی کیڑے پڑے۔ تو یہ کرایہ دار جو مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ پہلی بات تو پیسے کا مطالبہ تک نہیں بنتا، یہ پیسہ تو سراسر ظلم و زیادتی ہے، یہ پیسہ حرام ہے، ایسے ہی جیسے سود کا پیسہ حرام ہے، رشوت کا پیسہ حرام ہے، رنڈی کا پیسہ حرام ہے، جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں میں، جیسے رنڈی کی اجرت حرام ہے نا، رنڈی کی، ایسے یہ والی اجرت، یہ والے پیسے بھی ایسے ہی حرام ہے، سیم کیس ہے بالکل، ہمارے سمجھ میں آیا اللہ کرے۔ اور حتیٰ کہ پھر نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ انہی کی بدماشیوں کی وجہ سے اب لوگوں نے اپنے گھر دینا بھی چھوڑ دیے کہ یہ تو قبضہ کر لے گا، اپنی دکانیں دینا چھوڑ دی کہ یہ تو قبضہ کر لے گا۔ یہ اس طرح کے لوگوں کی بدماشیوں کی وجہ سے ان کی یہ اخلاق بنے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کسی نے گھر کرائے پر دیا، وہ پیار سے آ کر کے کہے کہ میرا گھر خالی کر دو، تو ہم بھی پیار سے کہیں کہ ٹھیک ہے، کب خالی کرنا ہے۔ یہ ہے انسانوں کا طریقہ اور یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ اور ہم اس سے مزید پیسوں کا مطالبہ کرنے لگیں اور اس سے کہیں کہ مجھے 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ خالی کرنے کے چاہیے، تو پھر یہ ایسا ہی پیسہ ہے جیسے رنڈی کی اجرت ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، سود ہوتا ہے، بالکل سیم ایسا ہی ہے، سیم ایسے ہی۔ نفرت دلانے کے لیے میں جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں، رنڈی والا بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے ہماری یہ بات۔ ہماری سوچ کی وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے مسئلے بدلا نہیں کرتے۔ جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے یہ والا پیسہ بھی حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے یہ والا پیسہ بھی حرام ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو مکان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں لوگ اسے سیٹ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مکان ہے بھی اس آدمی کا، سیلیوٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری سوچ ہے، شریعت کی سوچ نہیں ہے۔ شریعت بالکل برابر ہے، شریعت کی نظر میں رنڈی، شراب پینے والا اور یہ والا پیسہ لینے والا برابر ہیں، سب ایک لائن میں کھڑے ہیں، ایک طرح کا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ سارے کے سارے حرام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔